اس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے، تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو ملے، دونوں قول ہیں علماء کے۔ تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے، اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے۔ قربانی کرنے کا حکم، کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے، نہیں جی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے، اور صحابہ کے بہت واضح فتاوی ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلپ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ آپ چاہیں تو آڈیو بیان ہے میرا، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے 3 دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیہ الزماں؟ بہرحال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں، جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں، دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو یہ تواضع اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا، جو قربانی کا گوشت ہے، جو اللہ کے ہم مہمان ہیں، تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں، پانی وانی پی سکتے ہیں، تو اب ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا، تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں، بہتر ہے۔ لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے، عصر میں ہو رہی ہے، تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے، صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے،
اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے, کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے, بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم, تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے, ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا, ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا, حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا, وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی, تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے, یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا, سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے, ظہر یہاں کے حساب سے, عصر یہاں کے حساب سے, تو عیدین یہاں کے حساب سے, رمضان یہاں کے حساب سے, تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے, لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی, ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر ذی الحجہ میں کون سے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا. مریم خان جی بالکل نہیں ہوتا. 10, 11, 12 اور 13 یہ 4 روزے ذی الحجہ میں حرام ہیں. تو ایام 20 کے روزے آپ 14, 15, 16 کو رکھ لیں, وہ انشاءاللہ ایام 20 کے روزوں کا آپ کو پورا ثواب ملے گا. بچے کو 2 سال سے زائد دودھ پلانے کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی خاتون بچے کو 2 سال کے بعد تک, مطلب بچہ 3 سال کا ہو گیا اور وہ دودھ پلا رہی ہوں, تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ زوجہ ظفر اقبال دبئی سے جی بالکل گناہگار ہوں گی. فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو بچہ جب 2 سال کا اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہو جائے تو اس سے پہلے دودھ بند کرانا لازم ہے. بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید یعنی دونوں عیدین جو ہے ان کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان. جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت کی فضیلت ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں روایات ضعیف بھی ہیں اور حد درجے کی کمزور روایات ہیں, اور قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کا مطلب جو دوسری دیگر احادیث سے جو مضمون مترشح ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. رمضان کی دن کی جب روزہ ختم ہو گیا تو رات کی جو عبادت کی الگ سے فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اسلام میں تو دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے, تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہو. تو عید کا دن جب عبادت کا دن نہیں ہے, کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے, وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو ایسے ہی رات کی بھی فضیلت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جب عید کی رات کو آپ عبادت کثرت سے کریں گے تو پھر عید کا دن جو صبح قربانی کرنی ہے اور جو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے اس دن کو, جو منانا ہے, وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اس بارے میں احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مدلل رسالہ موجود ہے. اس میں انہوں نے دلائل سے یہی ثابت کیا ہے کہ عیدین کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہے, لہذا اس کو سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے, اس کی فضیلت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ بقرعید ہو چاہے وہ عید الفطر ہو. لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کو بدعتی نہیں کہیں گے, بلکہ یہ کہیں گے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو تو بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی عام آدمی کو اس کی رائے سمجھ میں آتی ہے, ان کی رائے پر عمل کر لے. لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اختلافی مسائل میں کہ ابے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ابے ان کو کیا پتہ حدیث کا, ابے یہ بدعتی ہیں, ابے یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا یہ ایک نئے مسئلے لا رہا ہے, تو یہ یا کسی اور بڑے عالم پر آپ اعتراض شروع کر دیں, ہم تو چھوٹے آدمی ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی جو رات کی عبادت ہے وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے چلتی ہیں, پہلے صحیح حدیث سے اصل تو صحیح حدیث سے ثابت ہو نا. ایک چیز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو, اس کی پھر اضافی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے, یعنی اس کو میں بیان کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز کی اصل ہی جب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اصل ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے سکتے.